جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم اور دنیا میں، ہوں آپ کا میزبان راجہ حسن۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک مخصوص ٹاپک لے کے آئے ہیں، اور یہ والدین حضرات ہیں، یہ جو ماں باپ ہیں، ان کے لیے بڑا مفید ہوگا یہ ٹاپک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب والدین بچے کا براٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی جو توجہ ہے وہ زیادہ تر تعلیم پہ، بچے کی تعلیم پہ ہوتی ہے، اور جب بچہ جوان ہوتا ہے اور اس کی شادی کی عمر آ جاتی ہے یا ہو جاتی ہے، تو اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے سوسائٹی کے اندر، بچہ پھر بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ جاب کا سلسلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے، یا جاب کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے، اور جو والدین ہیں وہ یہ بچے کو بتانے یا سمجھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کا شریک حیات یعنی کہ لائف پارٹنر اس کی زندگی میں کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے اس کے بعد ظاہری سی بات ہے شادی کے بعد ایک نئی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اس میں کئی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے شادی کے بعد، اور اس میں جو ہے اس کو کس طرح ان سارے جو مسائل ہیں اس کو کس طرح مینج کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے، یہ والدین اکثر اوقات نہیں بتاتے بچوں کو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو والدین ہیں بطور والدین کچھ ایسے چیزیں مس کر جاتے ہیں، کچھ ایسے مسائل مس کر جاتے ہیں جو کہ براٹ اپ کے وقت بچے کو بتانی چاہیے کہ بیٹا شادی کے بعد اس طرح یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح مینج کریں گے، یا اس طرح مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ مینٹلی طور پہ ایک پریپیئرڈ ہو جاتا ہے۔ بہت سی یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جو والدین ہیں ان کی اس چیز یا اس مدعے پہ توجہ مرکوز نہیں ہوتی، جیسا کہ وہ اکثر اوقات ان نیسیسری چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنے بچے کی یا بچی کی شادی اس جگہ کروائیں گے، ہماری شادی کا فنکشن اس جگہ پہ ہوگا، مہمان کتنے آئیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ان نیسیسری چیزیں ہیں۔ ان سب جو باتیں ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، بہت ہی اچھی شخصیت ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہے، ڈاکٹر خلیل احمد ڈوگر صاحب، جو کہ ماشاءاللہ سے پروگرام منیجر ہیں سوسائٹی آف دی پروٹیکشن آف دی رائٹ فار دی چلڈرنس۔ بہت شکریہ سر، آپ شو میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آج کے ایک اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یقیناً اس وقت ہماری سوسائٹی پہ جو ہے وہ اس قسم کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ڈسکشنز کریں گے، جب ہم ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، یقیناً جب ہماری سوسائٹی میں اس کے اوپر ڈسکشنز ہوگی تو اس کے بعد پھر سلیوشنز بھی ملتے ہیں، اور فردر جو ہے وہ اس کے سلیوشنز یا فردر جو ہے وہ آپ پریکٹیکلی طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو ریزالو کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو ہے وہ مجھے دعوت دی اور بولنے کا اس کے اوپر جو ہے وہ موقع دیا۔ جی اچھا خلیل صاحب، یہ بتائیے گا سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے شو میں آغاز میں ہی بتا دیا کہ والدین کچھ ان نیسیسری چیزوں پہ لگ جاتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ یا زیادہ جاب کے چکر میں ہوتا ہے، یا وہ اپنی جو زندگی ہے وہ تعلیم کی طرف مرکوز کر دیتا ہے، اور اکثر اوقات یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں سوسائٹی کے اندر کہ بچے کو پرورش کے دوران، ٹھیک ہے، جب وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے اس کو اس طرح پریپیئرڈ نہیں کیا جاتا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کی پریپریشن ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح کا اپنی لائف میں شریک حیات لائے یا وہ رکھے؟ دیکھیں راجہ صاحب، اس میں اگر آپ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں پتہ بھی ہے کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، تو وہ اپنی ماں کی گود سے سیکھنے کا اس کا عمل ایک شروع ہوتا ہے، اور وہ آبزرو کرنا شروع کرتا ہے کہ ایون آپ دیکھیں کہ وہ ماں کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کو وہ آبزرو کرتا ہے، اور اس کی پہلی جو لینگویج یا پہلے جو الفاظ بھی جو ہیں وہ جو بولنے شروع کرتا ہے وہ اپنی ماں کی جو ہے وہ گود سے یا اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اس میں یقیناً بہت بڑا رول ہے ماں کا۔ اور دوسرا اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو پھر وہ فادر ہے، جس فیملی میں وہ رہ رہا ہے وہ پھر اپنی اس فیملی سے لرن کر رہا ہوتا ہے، ان چیزوں سے وہ سیکھنے کے عمل کا وہ اس کا وہاں سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ کی اگر فیملی میں، اب آپ کے جس جگہ وہ ہے اس انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں، جو کچھ ایتھکس بنے ہوئے ہیں، کچھ رولز بنے ہوئے ہیں، تو اس کو اوپر وہ پھر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ بہت ساری بعض اوقات چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے بچے جو کہ آپ کی فیوچر ہیں یا آپ کی آنے والی جنریشن ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ
بچوں کے سامنے سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایٹیٹیوڈز اس قسم کے ہوتے ہیں، رویے بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں کچھ اس قسم کے ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی بچے کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کے جو اکنامیکل جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ بھی بچوں کے اوپر میٹرز کر رہی ہوتی ہے، ان کی وشز کے ساتھ، پھر ان کی ڈیزائرز کے ساتھ، ایون ان کے جو گولز ہیں، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس سے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی فیملی ممبر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فیملی میں ہی چیزیں جو ہے ان کو پرائورٹائز کی جاتی ہیں نا، مطلب وہ چاچو کے پاس بیٹھے گا، اپنی پھپھو کے پاس بیٹھے گا، اپنے دادا جی کے پاس بیٹھے گا، اپنی دادی سے جو وہ چیزیں سیکھے گا، پھر وہ اس کی پریکٹیکل لائف کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بھائی یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ جو بچہ ہے والدین اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جو شادی کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے اس کو کس طرح مینٹلی طور پہ، جسمانی یا ذہنی طور پہ کس طرح پریپیئرڈ کر سکتے ہیں، اسے کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے شادی کر لیتا ہے بغیر والدین کی اجازت کے، اور اس کے بعد جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ عدالتیں میں پہنچ جاتے ہیں، مسئلے مسائل، پھر وہ ایک عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ والدین کو اس میں کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرا اس میں یہ ایک اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے ہمیشہ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کی اولاد ہی ہوتی ہے، اور ہم بھی مطلب والدین ہیں اور ان چیزوں کا ہے۔ بچپن سے لے کے چھوٹی سے بڑی خواہش جو ہے وہ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی پوری کی جائے نا، اس سے ان کو دلی سکون بھی ملتا ہے نا جی، یہ کوئی بچے کے اوپر کوئی کسی قسم کا احسان نہیں ہے۔ ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی بچے کا، جو ہے آپ سمجھ لیں کہ شادی جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی پریکٹیکل لائف شروع ہونے جا رہی ہے، تو بچے کو بھی یہ چاہیے اور پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ڈسکشنز کریں۔ یہاں پہ بعض اوقات ایسے بچے بھی ہیں سوسائٹی کے اندر جو کھل کے والدین سے بات نہیں کر سکتے، وہ دوستوں کے ذریعے یا کسی تیسرے کے ذریعے وہ بتا رہے ہوتے ہیں والدین کو، تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے یہاں پہ تھوڑا؟ دیکھیں یہ تو بالکل اب پیرنٹس کا ہمارے ہاں اس قسم کا کنسیپٹ بھی دیا جاتا ہے کہ جب والد آئے، پیرنٹس کو اس قسم کا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا فرینڈلی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ کمفرٹیبل وے سے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکے، وہ ایک اچھا دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کی بچے کی ایک پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ بھلے جتنی بھی اب زندگی میں مصروفیات ہیں آپ کی، اس میں سے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالیں، پیرنٹس جو ہیں وہ بچے اور بچے جو ہیں وہ پیرنٹس سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون جب پیرنٹس کو بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے ہی چھوٹے جو بچے ہیں آپ ان کی ڈیسیجنز جب لے رہے ہوں تو ان کو بھی اس کے اندر انوالو کریں، اس سے ان کی پرسنالٹی میں یہ فرق پڑے گا کہ کل کو وہ بھی ڈیسیجن لیتے وقت نا ان کے اوپر ڈیسیجن لینے کی ایک پاور آ جائے گی نا، وہ بھی اس ایک جو آپ کی جو ہے وہ تربیت میں وہ چیزیں اس قسم کی سیکھ رہے ہوں گے نا۔ سم ٹائم بچپن میں ان سے غلط بھی ڈیسیجن ہوں گے، لیکن جب وہ اس لیول تک جائیں گے جو کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ڈیسیجن ہے، اس لیول تک پہنچنے تک وہ اس لیول پہ میچور ہو چکے ہوں گے وہ ڈیسیجن لینے کے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ہم اسی حوالے سے اس کو لے کے تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں، اس کے اندر بڑے ایشوز ہوتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکول سپیس نہیں مل رہی ہوتی میاں بیوی کو، اس میں بڑے مسائل آ جاتے ہیں بیچ میں، اور اکثر اوقات یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ کچھ گھروں میں ڈسپلن قائم ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں قائم ہوتا، تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خلیل صاحب، تھوڑا سا ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے، آپ تھوڑا سا اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنے حوالے سے بتائیے گا کہ جب شوہر اور بیوی کو ذاتی وقت یا پرائیویسی نہ ملے تو اس کے رشتے پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو پتہ ہے سپیس نہیں ہوتا، پرائیویسی نہیں ہوتی ایک قسم کی، تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں میری جو اپنی پرسنل رائے ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے ایک نئے جوڑے کو، وہاں اگر وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن اس کا دیکھا جائے تو بڑے اچھے لیول پہ جو ہے وہ ان کا کنٹریبیوشن کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو فکر نہیں ہے، سم ٹائم آپ نے ٹریول کرنا ہے،
اور بھی گھر کے جو بھی ایشوز ہیں، وہ جس طرح ایک سسٹم آپ کا چل رہا ہوتا ہے، گھر کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، وہی گھر کا ہیڈ ہوتا ہے، اور ایک ایڈیشن اور ممبر کا ہو جاتا ہے، تو وہ ایک سائیکل جو ہے وہ آپ کا سموتھلی اسی طرح چلتا جاتا ہے۔ باقی آف کورس جس طرح میں نے بتایا کہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، نئے فیملی ممبر کو جو ہے وہ ساری فیملی جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان سب کو، پھر اس کی جو نیڈز ہیں اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک کلچر ہے کہ عورت نے یا نئی بیاہی جو دلہن ہے اس نے اگر کسی جگہ جانا ہے، میاں بیوی نے کسی جگہ جانا ہے، تو ایک لمبی ایک لسٹ ہے جہاں سے اس کو اپروول لینا پڑتا ہے، جی وہ ہیڈ کے پاس جا کے، اور ایکسپیکٹیشنز اس قسم کی جاتی ہیں کہ جو نئی دلہن ہے، ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ جو میل ہوتا ہے یا جو ان کا اپنا بیٹا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر سب سے زیادہ بدتمیز ہوتا ہے، اور ایکسپیکٹیشنز یہ دیکھی جاتی ہیں کہ وہ جو بچے کی جو اس کی دلہن آئی ہے، جو نیا فیملی کا ایڈیشن ہے، وہ سب کے لیے جو ہے وہ اس کو بھی بدلے، اس جو ہے وہ میل کو بھی بدلے، اپنے خاوند کو بھی بدلے، اور اس قسم کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اور عموماً ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی وہ بچوں کی شادی یا اس طرح کر دی جاتی ہے کہ مرد کی کہ شادی کے بعد دلہن آئے گی تو وہ اس کی زندگی میں آ کے اس کو بدل دے گی، اس کو اچھا بنا دے گی، نہیں بلکہ ہمیں یہ اوپر سے جو آنے والی جو ایک خاتون ہے اس کے اوپر آپ اتنا زیادہ ڈپینڈ نہ کریں، بلکہ جو آپ کی کاؤنسلنگ جو آپ نے اس کی کوئی 20 سال 22 سال 25 سال آپ نے تربیت کی ہوتی ہے، اس کو آ کے نہ وہ اتنی جلدی بدل سکتی ہے۔ دوسرا جو سپیس آپ کہہ رہے ہیں کہ آف کورس ایک پرائیویسی ہوتی ہے فیملی کی، نئے میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر ان کو اتنی سپیس دے دی جائے نا کہ وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، یا آپس میں کوالٹی ٹائم جو ہے وہ آپس میں کچھ اسپینڈ کر سکیں، کچھ تھوڑا سا آؤٹنگ ہو جائے، اس قسم کی اگر یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، تو میرے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اس میں بہت سارے ایشوز آپ کے ایسے ہیں کہ اب دیکھیں کہ اب ہر ایشو جو ہے وہ تھانے اور کچہری تک چلا گیا ہے، فیملیز کا بھی، بھائی چلے گئے ہیں، میاں بیوی چلے گئے ہیں۔ اچھا خلیل بھائی، لاسٹ سوال ہے کہ جب ایک ہی گھر میں مختلف تربیتیں ہو رہی ہوتی ہیں بچوں کی مختلف طریقے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کے ذہن پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں وشز اگر 2 بچے ہیں ایک گھر میں رہ رہے ہیں، چاچا اور تائی کے بیٹوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک کی وشز پوری ہو رہی ہیں تو دوسرا تو بیچارہ احساس محرومی کا شکار ہی رہے گا نا، کہ یہ چیز بھی مانگی اور اس کو مل گئی ہے، اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ، ظاہر بات ہے جب پیرنٹس سے خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو ان کا رویہ بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت سخت ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم ایسے بھی ہے کہ کچھ پیرنٹس کی چاچے تائی کے بچوں میں سے اگر دیکھا جائے تو آمدنی کا کوئی تھوڑا بہت فرق بھی ہوتا ہے، تو خواہش نہیں بھی پوری کر پاتے تو پیرنٹس بڑے پولائٹلی اور سویٹ وے سے جو ہے ان کی چیزوں کو جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ کنوینس کر لیتے ہیں یا بتا لیتے ہیں یا اس کی سمجھا لیتے ہیں، تو وہ تو اس بچے کی جو ہے وہ پرسنالٹی کو جو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں۔ سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کا بھی رویہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کسی ایک بچے کے ساتھ بڑا پولائٹ ہوتا ہے، پیار سے ہوتا ہے، اور کسی کو ہر وقت ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی احساس محرومی کی طرف چلا جاتا ہے، یقیناً وہ بھی پھر اس کی پرسنالٹی کے اوپر بھی بری چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں، نہ صرف اس کی پرسنالٹی کے اوپر، آپ دیکھیں کل کو وہ اس کی ایک پرسنالٹی کا حصہ بن رہی ہیں چیزیں، اس کا رویہ ایک سیٹ ہو رہا ہے، وہ احساس محرومی کا شکار ہو رہا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک انتقام کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک سوچ پروان چڑھ رہی ہے، نیگیٹیوٹی اس کے اندر آ رہی ہے کہ یہ اس کا رویہ ایسے تھا، اس کا رویہ ایسے تھا، تو کل کو فیوچر میں جو ہے وہ پھر جب وہ ایک نوجوان بن جاتا ہے یا ایک آدمی کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس کی وہ پرسنالٹی کے اندر وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر خلیل احمد ڈوگر صاحب، اور ان کی آپ نے گفتگو سنی، اور آج ہمارا جو موضوع تھا وہ بچوں کے حوالے سے تھا کہ جب ہم بچے کی پرورش
پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بطور والدین کچھ چیزیں مس کر جاتے ہیں، ان پہ ہم نے آج گفتگو کی۔ اس کے علاوہ ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بات کی، جو اس کے اندر ایشوز ہیں میاں بیوی کے سپیس کے حوالے سے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا ہمارا شو بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور نئے موضوع کے ساتھ، کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔